10 کام جن سے رزق روک دیا جاتا ہے اور 10 کام جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ وہ 10 کام جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں بندش ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جھوٹ اور بے ایمانی۔ جب ہم اپنے کاروبار میں مال بیچنے کی غرض سے جھوٹ بول کر سامان بیچتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اور رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، اور بے شک ہم جو کرتے ہیں اس کا علم ہمارے رب کو ہے۔ نمبر 2، نماز قضا کرنا یا جان بوجھ کر اور بنا کسی جائز پریشانی کے جو شخص اپنی نماز کو چھوڑتا ہے یا قضا کرتا ہے یا تنگ وقت میں پڑھتا ہے تو ایسے شخص پر بھی رحمتوں کی بارش رک جاتی ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز قائم کریے اور احکامات کے ساتھ پڑھیے۔ نمبر 3، ناشکری کرنا۔ جب کوئی انسان بات بات پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے تو گناہوں کا متکبر بن جاتا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت اس کے رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں پر ظلم کرنا۔ جب کوئی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، خاص کر اپنے کاروبار میں یا اپنی ذاتی رشتہ داریوں میں، تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت اس شخص کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام عدل اور انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 5، رشتے توڑنا۔ اسلام رشتہ داریوں کو قائم رکھنے پر زور دیتا ہے۔ خاندانی تعلقات کو منعقد کرنا یا خاندان میں کسی سے بدسلوکی کرنا رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے، مطلب کارن بنتا ہے۔ اسلام رشتوں کو نبھانے پر زور دیتا ہے، نہ کہ توڑنے پر۔ نمبر 6، حرام چیزوں میں مبتلا رہنا۔ جو انسان حرام کھاتا ہو یا حرام کماتا ہو، جیسے سود، بیاج، جوا، تو ایسے شخص کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کھانے سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ اور صدقہ دینے میں کنجوسی کرنا۔ جو شخص صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرتا ہے اس شخص کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ غریبوں کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ تمہارے ہی مفاد میں ہوتا ہے۔ ان کو دینے میں گریز کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہو گے۔ نمبر 8، ناجائز شکایت کرنا۔ جو انسان ہر بات پر اللہ رب العزت سے شکایت کرتا ہے، خاص کر کے اس کی نوازی ہوئی چیزوں پر، تو اس شخص پر سے رحمتوں کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ عمل دکھاتا ہے کہ تمہارا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے۔ نمبر 9، سستی یا مطمئن ہونا۔ جو شخص حلال رزق کمانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا اور سستی میں پڑا رہتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں پر رزق کے لیے بھروسہ کرتا ہے تو یہ عمل رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے تائید کے لیے کوشش کرنا، مطلب رزق کے لیے کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 10، کنجوسی یا مدد روکنا۔ جو انسان بس مال جمع کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد سے انکار کرتا ہے تو ایسے شخص پر سے ساری برکت ہٹا لی جاتی ہیں اور اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ 10 وہ کام جن سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی احکامات کو یاد رکھنے سے رزق میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے بتائے راستے پر چلے گا اس کو میں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کی کوئی توقع بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مطلب جو انسان دن میں 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کرتا ہے اس کے رزق کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ خاص کر کے فجر کی نماز مرد حضرات کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ یہ اپنا رزق بڑھانے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ نمبر 3، جو انسان شکر اور صبر کا دامن تھامے رہتا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہارے رزق کو بڑھاتا رہوں گا۔ نمبر 4، جو شخص اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتا ہے، ان کا خرچ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے اور ایک لمبی عمر جینا چاہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا کرے۔ نمبر 5،
جو انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہے اس شخص کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، صدقہ اور زکوٰۃ تم کو ہونے والے حادثوں سے محفوظ رکھتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 6، جو شخص اپنا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توقع رکھتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، اگر تم اپنے رب پر مکمل توقع رکھو گے تو یاد رکھو، جس طرح چڑیا صبح خالی پیٹ نکلتی ہے لیکن واپسی میں اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اسی طرح تم کو بھی رزق سے نوازا جائے گا، لیکن اپنے رب پر یقین رکھنا اور صبر کرنا ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ایمانداری برتتا ہے تو ایسے شخص کے رزق کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ کو ترجیح دیتا ہے اور ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے تو ایسے شخص کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے۔ نمبر 8، جو انسان استغفار کی کثرت سے وردھ کرتا ہے تو ایسے شخص کے مال اور دولت میں برکت بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اور میری پناہ مانگتا ہے تو میں ایسے شخص کو وہاں سے رزق ادا کرتا ہوں جہاں سے اس کو کوئی توقع بھی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 9، صبح سویرے جلدی نکلو اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ، جو شخص صبح سویرے اپنے حلال رزق کے لیے گھر سے جلدی باہر نکلے، ایسے شخص کے کاروبار میں برکت عطا فرما اور اس کے رزق کو کشادہ فرما۔ نمبر 10، لوگوں کی مدد کرو، خاص کر جب وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائیوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ نمبر 1، کھیل یا کسی وجہ سے اگر کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر لیپ کریں، 1 یا 2 بار میں ہی آرام مل جائے گا۔ یہ نسخہ خاص کر پرانی اور اندرونی چوٹوں میں بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہو اور پیٹ کی چاروں طرف کی چربی بڑھ گئی ہو تو سونے سے پہلے ہلدی، جیرا اور سونف کو پیس کر 1 چٹکی کھا لیا کرو۔ روز ایسا کرنے سے جلدی پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، جس انسان کی نظر کمزور ہو گئی ہو وہ گنگنے دودھ میں السی کے بیج ڈال کر پیے، نظر الو سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے تو ایسا شخص دوزخی ہے، مطلب دوزخ میں جانے والا ہے، پھر چاہے وہ اپنا سارا دن روزے اور ساری رات نماز پڑھ کر کیوں نہ گزارے۔ نمبر 5، جو شخص گنگنے دودھ میں آنولے کا مربع ڈال کر پیتا ہے تو ایسے شخص کی عمر 5 سال تک بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور مردہ سیل کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 6، 15 کشمش کو 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دو اور صبح نہار منہ کشمش چبا کر کھا لو اور پانی کو پی جاؤ۔ یہ نسخہ جو استعمال کرتا ہے اس کا لیور ہمیشہ تندرست رہے گا، بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا، پاچن مضبوط ہوگا اور خون کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، پیپلی کا پانی پیا کرو، یہ پیٹ کو صحیح رکھتا ہے، اس کو پینے سے ہاضمہ مضبوط رہتا ہے۔ جس شخص کو گیس یا ایسیڈیٹی کی شکایت رہتی ہے اس کے لیے پانی پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 8، جو خواتین اپنے بالوں کو تیزی سے بڑھانا چاہتی ہیں وہ ناریل کے تیل میں آنولے کا چوڑ ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کیا کریں، ان کے بال دوگنی تیزی سے لمبے ہوں گے۔ نمبر 9، انسان کو گٹھیا کا درد ہوتا ہے تو ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو لہسن کے رس میں تھوڑا سا کپور ملا کر درد والی جگہ پر مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں درد پوری طریقے سے غائب ہو جائے گا۔ نمبر 10، جس انسان کو قبض کی شکایت رہتی ہے وہ روز صبح نہار منہ مطلب خالی پیٹ جیرے کا پانی پیے اور پینے کے آدھا گھنٹہ بعد واک پر جائے، مطلب پیدل چلے۔ جیرے کا پانی پینے کے بعد آدھا گھنٹہ پیدل چلے، قبض کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ کے پیار کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔